والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا اذان اور دعا، اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اقامت اور اذان کے درمیان کی گئی جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس دوران اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، کیا سوال کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مانگو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور صحت کا، تندرستی کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں ایمان کے بعد مسلمان بھائیوں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ تندرستی ہے، صحت ہے۔ صحت جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دی گئی دولت ہے وہ تندرستی ہے کہ انسان بیماریوں سے، تکالیف سے محفوظ ہو، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جہنم سے بچا لے، عذاب سے بچا لے، اس کو عافیت میں رکھے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں، جنت میں داخل کر دے۔ یہ دعا سکھلائی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان اور تکبیر کے درمیان۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ لیکن ایک بندے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بات چیت میں، گپ شپ میں اس قیمتی وقت کو جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ مانگو، یہ بھی مانگو اور جو جی چاہے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ جو 20 منٹ کا وقفہ اذان اور کے درمیان رکھا جاتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ دعا مانگنے کی قبول ہوتی ہے، دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، تو نوافل پڑھنی چاہیے، سنتیں پڑھنی چاہیے صبح۔ اور تیسرا اس کا جو سب سے بڑا فائدہ جس پر سب سے کم عمل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اذان 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے دی جاتی ہے تاکہ ہم اسی وقت جیسے ہی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سنیں ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، وضو کریں اور جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم روزانہ ہی لیٹ ہوتے ہیں، کسی کی 1 رکعت چلے گی، کسی کی 2 چلے گی، ذرہ برابر بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا کتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کر کے کھڑے ہو، میں کھڑا ہوں گا پہلی صف میں، میں کھڑا ہوں گا، اتنا ثواب ہے۔ تمہیں پرواہ ہی نہیں ان باتوں کی۔ گھر سے نکلتے ہیں جب 2 منٹ جماعت میں مسجد میں آنا، واش روم میں جانا، حالانکہ جو بندے وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں نا ان کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قدم جب وہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایک اٹھاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، نیکی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اسے ملتا ہے جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اور جو گھر سے وضو نہیں کرتا وہ اس ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ یہ جو قیمتی وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا، اس میں نماز بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں تیاری بھی ہے نماز کے لیے۔ کوشش کیا کریں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں، سلف صالحین میں ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال انہوں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی، ہمیشہ پہلی سب 40 سال تک کبھی کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، پہلی سب میں ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کی پشت نہیں دیکھی اور وہ پہلی سب میں کھڑے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اچھے صاف کپڑے پہننا، غسل کرنا، میسر خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور جلدی مسجد میں آنا اور امام کے قریب بیٹھنا اور خاموشی سے خطبہ سننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوتا ہے جیسے سارے ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ کوشش کریں عمل کی طرف جلدی کریں، ٹائم تھوڑا ہے، موت کسی وقت بھی آ جائے گی، عمل کا سلسلہ رک جائے گا، پھر بندہ برزخ کی زندگی میں قبر میں پڑا تمنا کرے گا اے کاش میں نے نمازیں پڑھی ہوتی ہے، کاش میں نے نیکی کے کام کیے ہوتے ہیں، کاش میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا ہوتا۔ حسرت کرنے کی بجائے کوشش کر لیں، عملی زندگی بنا لیں۔
اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی بندے کے ساتھ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔